ہیلو السلام علیکم. میں حفصہ خالد کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کھیلوں کی دنیا سے ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں. ہم بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پر اعتماد اسرا وسیم صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک. اچھا اسرا, آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروائیں گی, اپنے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کی جو جرنی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر آپ نے اس کو جو ہے نیکسٹ لیول پر جو آپ سوچتی ہیں اس کے بارے میں کہاں تک آپ کا خیال ہے کہ آپ اس کو لے کے جا سکتی ہیں؟ جی, میری جرنی 2011 میں شروع ہوئی تھی مارشل آرٹس کی, اور میں مارشل آرٹس کے جوجٹسو سے تعلق رکھتی ہوں, جو کہ جیپنیز ایک ٹریڈیشنل گیم ہے. اور اس میں نے الحمدللہ 2011 سے میڈلز لینا ہی اسٹارٹ کر دیے تھے. ڈسٹرکٹ لیول, پھر سٹی لیول, پھر پروونشل لیول دیٹ از نیشنل, اس کے بعد اب الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں 2021 سے. اور بس پاکستان کے لیے آگے کھیلنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, یہ تو واقعی میں ایک جو ہے انسپائریشن جو ہے ایک عورتوں کے لیے بہت زیادہ ایک بن سکتی ہے کہ کہاں سے جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا, وہ بھی ایز اے وومن. واقعی میں کافی یہ چیلنجنگ ہوتا ہے. ابھی آپ ابو ظبی میں ریسنٹلی اپنا ایک ایونٹ جو ہے وہ کھیل کر آئی ہیں. ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کون کون سی مشکلات یا کون کون سے چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑے, لیکن آپ نے اس کو کس طرح اوور کم کیا؟ ابھی ریسنٹلی میں ایشین چیمپئن شپ کھیلنے گئی تھی ابو دھابی میں, اور اس میں نے الحمدللہ پاکستان کے لیے 2 برانز سیکیور کریں ان وومن ڈوو کیٹیگری اینڈ وومن شو کیٹیگری, میں نے اور میری پارٹنر کائنات عارف نے. اور آپ سمجھیں کہ 2021 سے ہی میں اور میری پارٹنر ہم دونوں ڈوو سسٹم, جو ایک میوچل پیئر گیم ہوتا ہے, اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس میں یہی تھا اوبویسلی کہ فنڈز پرابلم آتا ہے سب سے زیادہ, جو کہ ایک ایتھلیٹ کی جو ایک فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ اس کا اتنا نہیں پڑتا, اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اس پہ ہوتا ہے جب ایک ایتھلیٹ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کسی بھی بڑے ایونٹ کے لیے, اور تب وہ کچھ پرابلمس اور ہرڈلس کو فیس کرتا ہے, جیسے فائنینشیل ایشوز ہو گئے, ٹریننگ ایشوز ہو گئے. تو اس کے بعد بھی وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے جاتا ہے اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آتا ہے. تو میرے خیال سے کہ وہاں پر بہت بڑا رول جو ہے وہ ایسی کمپنیز کا, ایسی آرگنائزیشن کا سپورٹ کا ہوتا ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک کھیلوں کی دنیا کے ساتھ بھی آپ نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے. تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ اس کو مینیج کرنا کیا واقعی میں ممکن ہے؟ کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسٹڈی کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب اسٹڈی اس طرح کریں گے تو ہمارے گریڈز نیچے آئیں گے, یہ ہمیں ہوگا, وہ ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اسٹڈیز کے ساتھ جیسے میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈاکٹریٹ آف فارمیسی کر رہی ہوں, تو میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ میڈیکل از لائک آپ کو لیبارٹریز جانا پڑتا ہے, آپ کو کلینکس جانا پڑتا ہے, آپ کو انڈسٹریز بھی وزٹ کرنی پڑتی ہے فار ڈوئنگ فزیکل انٹرنشپس. تو وہاں پر آپ کو پھر گیم کے ساتھ آپ کیسے مینیج کرتے ہو, پھر یا تو آپ ایک چیز لے کے چل لو, یا تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے آپ یہ کر لو یا تو آپ وہ کر لو. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ ڈوبتا ہی ہے. نہیں, میں نہیں ڈوبی الحمدللہ. میں تو یقین کریں میں ڈوبی نہیں ہوں. میں اللہ کا شکر ہے کہ اس گہرے سمندر میں تیرنا جانتی ہوں اور تیر رہی ہوں. ہاں, بیلنس جو ہے جی وہ بالکل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بالکل کہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے, دوسری بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہر چیز کیونکہ پرفیکٹ نہیں ہے, بالکل انسان ایسا کبھی ہی ہے. پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکٹ اللہ کی ذات ہوتی ہے, لیکن وہ بالکل. انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ سب چیزیں مینیج کر سکتے ہو. جب آپ کم سو, آپ صحیح چیزیں صحیح ٹائم پہ کرو, پنکچوئل رہو, تو میرے خیال سے ایک جو نیند کا فیکٹر ہوتا ہے نا, جو ہم اپنے کمفرٹیبل زون سے ہٹ کے نان کمفرٹیبل زون میں جب تک نہیں جائیں گے تو ہم کوئی بھی چیز نہیں مینیج کر سکتے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب تک آپ اپنا کمفرٹ زون ہے جی اس کو ایسا ہی پریورٹی ہے. دیں گے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کے بالکل ڈوب ہی جائیں گی. جی, ورنہ وہ گو ود دا فلو چلتی ہیں اوکے. اسموتھلی. اچھا, آپ جو بہت سی لڑکیاں ہیں, بہت سی عورتیں ہیں, اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی جو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں, وہ اس طرح ان کو سپورٹ نہیں مل پا رہی ہوتی, یا وہ اس طرح سے کیا کہتے ہیں چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں, آپ ان کے لیے کوئی ایڈوائز یا کوئی ایسی چیز کہنا چاہتی ہوں جو ان کو انسپائر کرے کہ آپ واقعی میں موو کریں یا اس کو لے کر آگے آئیں؟ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, یہ کوئی بھی چیز ہے, بہت سی کیا کہتے ہیں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا جو ہے استعمال جو اچھا بھی کر لیتے ہیں اور اس حساب سے اپنے آپ کو ایک جو انفلوئنس جو جی ہوتا ہے وہ اچھا کریٹ کر پاتے ہیں.
تو آپ ان ایسی عورتوں کے لیے جو کہ ابھی اسٹیپ نہیں لے رہی ہیں, ڈر رہی ہیں یا گھبرا رہی ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا گیم جو ہے نا, ایک تو سب سے بڑی بات ڈسپلن, اور اس گیم کو جو میں آگے لے کے چل رہی ہوں تو ویمن امپاورمنٹ سکھا رہا ہے کہ میں ہی نہیں, میری جگہ میں بھی ایک عورت ہوں, میری جگہ اور بھی کتنی لڑکیاں ہیں, یا اور اسٹوڈنٹ لائف والی لڑکیاں, بزنس وومن ہو گئیں, یا کوئی ایسی جو کالجز وغیرہ جاتی ہیں, سب اپنے صحیح ایج پر. اچھا ایج نا مارشل آرٹس میں ایسا ہے کہ یہ آپ کی جو جتنا آپ ایکسرسائز کرو گے, جتنی آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرو گے, آپ اتنا جو ہے وہ ینگ ہو جاتے ہو, آپ پہ پھر اتنی ایجنگ نہیں آتی, آپ مضبوط رہتے ہو, کہ آپ کے ڈائٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. پھر آپ پہ صرف ایک پڑھائی کا برڈن نہیں ہوتا, صرف بوجھ نہیں ہوتا, آپ اور چیزیں بھی آپ کی لائف میں جب انکلوڈ ہو جاتی ہیں تو آپ پہ یوز ٹو ہو جاتے ہو ایسے اسکیجول کے, ایسے روٹین کے. تو میرے خیال سے لڑکیوں کو مضبوط بننا چاہیے, اور اس میں ان کے فیملی کو بہت بڑا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک ماں باپ نہیں ٹرسٹ کریں گے لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتی. ایسی بات ہے. اور ہماری سوسائٹی کو ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کے دور میں آپ اگنور نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ اسپیک ایون, آپ کو مار کا بدلہ مار سے ہی دینا پڑے گا, اس طرح نہیں چلے گا ورنہ, کیونکہ ہم اس طرح تو اور مزید ہم ہراسمنٹس کا, دباؤ کا شکار ہو رہی ہیں, ہم مزید جو ہیں وہ لڑکیوں کا ابیوز کیا جاتا ہے, اور ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں. تو پھر آپ چپ نہیں رہ سکتی, آپ جب تک فزیکلی آپ میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی, مضبوط نہیں ہوگی, تو پھر سامنے والے کی ہمت جرات نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ کہے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو ہے آپ نیو اپنا سمر جو ہے سمر کیمپ, جی وہ بھی کر رہی ہیں, تو جی اوبیسلی آپ کا کوئی اس کے بارے میں بھی ہوگا موٹو کہ ہم عورتوں کو یا بچوں کو ابھی سے جی جو ہے وہ اس طرح کرنا اسٹارٹ جی کریں اور عورتوں کو بھی دیں, تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑی جو ہے موٹیویشن اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, ان کو بھی مل سکتا ہے. ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. بالکل. آپ اپنے اس کے سمر کیمپ کے بارے میں, یا جو آپ نے جی کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو تھوڑا جی سا بتا دیں, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو, اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور جوائن کریں اس کو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے میں پورا سال جو ہے وہ اپنی ٹریننگز, اپنی چیزوں پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہوں, کیونکہ میرے بیک ٹو بیک ایونٹس آتے ہیں. لیکن اب جو ہے میں نے ایک سوچ لی, اور میرے جو ماسٹر ہیں, ماسٹر طارق علی, تو انہوں نے ایک مجھے ڈائریکشن دی کہ تم اپنی اس چیز کو ڈیلیور کرو, لڑکیوں کو بھی مضبوط بناؤ, کیونکہ ابھی جو بیسک ایج ہوتی ہے نا, تب سے اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا نا, اور وہ انرجیٹک بہت ہوتی ہیں لڑکیاں انڈر 10, تو وہ آگے بھی بڑھ جائیں گی, تو پھر ان میں مضبوطی بھی آئے گی, وہ چیزوں کو فیس کر پائیں گی. تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمر کیمپ ایک میں نے آرگنائز کیا ہے, جو 2 months کے لیے ہے, اور اس میں مارشل آرٹس کی ٹریننگ, فٹنس کی اور سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے اس اسپورٹ کو جو آپ ہیں جو اس طرح لے کر جا رہی ہیں, ہم پاکستان میں یا اپنے اس ایریا میں, یا اس کے بعد پاکستان پھر انٹرنیشنل لیول کی بات کریں, تو اس میں کیا کیا بہتری جو آپ سمجھتی ہیں کہ آنی چاہیے, جو کہ اس کو زیادہ جو ہے آگے لے کر جائے؟ بالکل, انہینسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اسپورٹس کی فیسلٹیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور وہ پلیئر کے لیے بھی, اس کے ریزلٹس کو بھی, اور جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں اس کو بھی زیادہ جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے. اچھے رزلٹ تبھی آتے ہیں جب آپ کی جو ہے وہ حکومت اس پہ انویسٹ کرتی ہے, اور بہتر سے بہترین فیسلٹی دیتی ہے جو ایک ایتھلیٹ کو چاہیے ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کی طرح, انٹرنیشنل ارینا, میٹس, انٹرنیشنل جتنے بھی ہماری ایڈوانسمنٹ ہے اس کی طرح ہی سیم, اگر اس کا کچھ نہیں تو 50% بھی اگر ہم سوچ لینا کہ پاکستان کہ ہم ڈفرینٹ کلبس کو اس طرح بنا سکتے ہیں, تو سارے ایتھلیٹ, سارے چیمپئنز ہی پاکستان سے نکلیں گے, مجھے امید ہے. یعنی کہ بیسیکلی اسپورٹ جو ہے وہ ریکوائر ہے اس میں سپورٹ بہت زیادہ چاہیے, اور اس میں فنڈنگ بھی چاہیے, جو میرا خیال سے کہ ہر اسپورٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور اس ٹاپک کے حوالے سے یا پھر کوئی آپ کی کویشچن ہے, کوئی کوئری ہے, تو نیچے آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر عیسیٰ صاحبہ کا جو سمر کیمپ ہے اس میں آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں, یا اپنے بچوں کو اس میں ایڈمیشن دلوانا چاہتی ہیں, تو اس کا جو لنک ہے وہ بایو میں مینشن ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.